بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. سورہ انفطار کی اگلی چند آیات کی تلاوت کی ہے. مالک ارض و سما نے قرآن مقدس کے اس عظیم الشان اور عظیم البرکت مقام پہ فرمایا، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا تیرے کریم رب کے بارے میں. اس سے بڑی کمزوری اور اس سے بڑی سستی اور اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس مالک نے اس بندہ ناچیز کو، کہ جس کا کوئی نام و نشان نہ تھا، جس کی کوئی حقیقت نہ تھی، انتہائی حقیر سی بنیاد رکھ کے جس اللہ نے اسے 6-7 فٹ کا قد اور یہ جسم دیا، اور پھر ان سارے مراحل کے بعد وہ بندہ اپنے اللہ ہی کو بھول جائے، اس سے بڑی بدبختی نہیں ہے. اور جو بندہ جس مشین کو، جو بھی کوئی جس مشین کو، جس مشینری کو، جس چیز کو ایجاد کرتا ہے، بناتا ہے، اس کی یہی تمنا اور یہی خواہش ہوتی ہے کہ یہ میرے کہے کے مطابق چلے، اور وہ اسے اپنے انڈر میں رکھ کے چلانا چاہتا ہے. پھر خالق ارض و سما تو وہ ہے کہ جس سے بڑا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، جس سے بڑا کوئی تخلیق کر نہیں ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین ہے، وہ تمام پیدا کرنے والوں میں سے، بنانے والوں میں سے سب سے بہتر بنانے والا ہے. تو پھر اللہ، اگر بندہ اس اللہ کے بارے میں دھوکے میں پڑ جائے، اپنے مالک کے بارے میں دھوکے میں پڑ جائے، تو پھر اس کے لیے راہ نجات بند ہو جاتا ہے. نجات کا رستہ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اس طرح اپنی ہتھیلی پہ تھوک رکھ کے، ہتھیلی پہ لعاب رکھنے کے بعد اوپر آپ نے اپنی انگلی مبارک رکھی اور ساتھ فرمایا کہ اللہ کہتا ہے، اے میرے بندے، میں نے تجھے حقیر سے پانی کے ساتھ پیدا کیا، حقیر سے پانی کے ساتھ پیدا کیا، اور پھر تو جب تمام مراحل کو طے کر کے بڑا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، تیرے جسم میں قوت آئی، طاقت آئی، تو پھر تو اللہ کے بارے میں دھوکے میں پڑ گیا. اور ساتھ ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا، تو نے بہت زیادہ مال کما لیا اور اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی باز رہا، لیکن ایک وقت آئے گا جب تو کہے گا میں نے صدقہ کرنا ہے، لیکن اس وقت کے صدقے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان. اللہ اکبر. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، کون سی ایسی چیز ہے جس نے تجھے اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہے. تیرا رب جو ہے وہ کریم ہے، عزت والا ہے، بزرگی والا ہے، برتری والا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک،
اس کریم رب کے رب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ جہاں بھی مالک الملک نے اپنے آپ کو رب جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رب ہو کر اپنے آپ کو اپنی صفات کو پیش کیا ہے، ساتھ اللہ نے اپنی ربوبیت کے دلائل کو نزول فرمایا ہے۔ جس طرح اللہ نے قرآن مقدس کے مقام پر فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے کائنات کے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو، وہ تمہارا رب ہے، وہ رب اس وجہ سے ہے کہ خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کتنی بڑی دلیل ہے کہ اگر وہ پیدا نہ کرتا تو ہمارا کوئی نام و نشان ہی نہ ہوتا، اور پھر اس اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد اپنا خالق و مالک بنایا ہے، اور اس لیے وہ اللہ کہتا ہے کہ میری عبادت کرو۔ اتنی سمپل سی دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ جس نے سب سے پہلے تمہیں پیدا کیا اور پھر صرف پیدا نہیں کیا، فسواک، تجھے برابر بنایا، فعدلک یعنی بہترین بنایا، جہاں جہاں پر جو جو چیز فٹ آتی تھی، خوبصورت لگتی تھی، بہترین لگتی تھی، اچھی لگتی تھی، اللہ نے ویسے بنانے کے بعد آپ اندازہ کریں، اگر یہ جو کان ہمارے یہ سر سے تھوڑا سا نیچے اللہ نے کان لگائے ہیں، آپ ویسے تصور میں جائیں کہ ان کانوں کو اگر اللہ سر کے اوپر لگاتا تو پھر زیادہ خوبصورت تھا یا اب زیادہ خوبصورت ہے؟ جو میرے اللہ نے تخلیق فرما دیا، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، ہم نے کئی قسمیں اٹھا کے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ بہترین بنایا، سب سے بہترین بنایا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جس جسم کے اوپر اللہ نے چمڑی کو، یہ گوشت کو، یہ مطلب کہ آپ کی جلد کو اتنا خوبصورت چڑھایا ہے، اس کے نیچے کیا ہے؟ اگر یہ جلد اتر جائے تو آپ کے نیچے جو جسم کے اندر ہے اس کو آپ خود بھی پسند نہیں کرتے، آپ خود اپنے جسم سے بھاگیں کہ اس جسم پہ انسان غرور کرتا ہے، فخر کرتا ہے کہ میرا جسم کتنا خوبصورت ہے، میرا جسم کتنا گورا ہے، یا دیگر ساری معاملے، جسم میں کتنی طاقت ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنی اچھی بناوٹ ہے۔ لیکن اگر اس جسم سے چمڑی ہٹ جائے، جلد ہٹ جائے تو نیچے کیا ہے؟ انسان خود اسے بھاگے، اسے پسند نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے الذی خلقک فسواک فعدلک، اس اللہ نے تجھے پیدا بھی کیا ہے، پھر برابر بنایا ہے، بہترین بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں، جس شکل میں میرے اللہ نے چاہا تمہیں پیدا فرمایا۔ آپ دیکھیے لا تعداد لوگ اس کائنات میں بستے ہیں، لا تعداد لوگ، لیکن کسی کے ساتھ شکل نہیں ملتی، کسی کے ساتھ۔ ہاں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ چند لوگ آپس میں مشابہ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہو بہو شکل ملتی نہیں ملتی، ایک جیسی شکل نہیں ہے۔ وہ کتنا بڑا مالک ہے کہ جتنے اتنے سانچے تیار کیے ہیں کہ جس کو نیا پیدا کیا ہے اس کو شکل بھی نئی عطا فرمائی ہے، پرانی شکل کے ساتھ، پرانے ڈھانچے کے ساتھ، پرانی صورت و پرانی تصویر کے ساتھ کام نہیں چلایا، کیونکہ اس کے پاس سانچوں کی کمی نہیں ہے، اس کے پاس تصویروں کی کمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کمپنیاں چیزیں بناتے بناتے اخیر تھک جائیں اور پھر ایک ہی طرح کی چیزیں بنانی شروع کر دیں، لیکن میرے رب کی فیکٹری اور اس کے پاس سانچے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ جب سے آدم علیہ السلام سے لے کر اس نے آدمیت کا سلسلہ شروع کیا ہے، قیامت کے آخری دن تک وہ جس کو پیدا کرے گا شکل اور دے گا، ایک شکل پہ دو بندے پیدا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہتا ہے اللہ پیدا فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ تمہارا اللہ ہے، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جو تمہاری تصویریں بناتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے۔ ماؤں کے رحموں میں دنیا میں تصویر بنتی ہے، اس کے لیے
ڈیجیٹل کیمرے استعمال ہوتے ہیں، دیگر یعنی کہ بڑی بڑی اعلیٰ ترین یعنی مشینریاں اور یہ کیمرے اور یہ ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں جس کو لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھے سے اچھا کیمرہ بھی ہو نا، اس کو لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لائٹ کے بغیر وہ پکچر نہیں لے سکتا، تصویر نہیں لے سکتا، ویڈیو نہیں لے سکتا۔ یہ اللہ کے پاس کیسا کیمرہ ہے کہ جہاں پہ لائٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر اس نے ڈیجیٹل صورت بنائی ہے، ایچ ڈی میں صورت آپ کی بنائی ہے، بہترین رزلٹ میں ریزولیشن میں اس نے آپ کی صورت بنائی ہے، لیکن کسی روشنی کی ضرورت اس کو پڑی نہیں پڑی۔ ماں کے رحم میں اسے کسی روشنی کی ضرورت نہیں پڑی، کسی لائٹ کی ضرورت نہیں پڑی، کسی ٹارچ کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ اکبر۔ فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ فرماتے ہیں کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں انسان تو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک ہم نے آپ پر حفاظت کرنے والے بھی مقرر کر دیے ہیں۔ کرامن کاتبین، عزت والے ہیں، لکھنے والے ہیں۔ کرامن کاتبین، کرامن عزت والے ہیں، لکھنے والے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ساتھ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غائب جانتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ مقرر کیے ہوئے ہیں، آپ کی ہر حرکت و نقل پر وہ مامور کیے گئے ہیں، اس لیے انہیں پتہ ہے۔ یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو اس کو جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے رب کو پہچاننے کی توفیق عنایت فرما دے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔